یہ بات ذہن نشین کر لو، پارلیامنٹ میں 100 گھنٹے بھی اگر تبصرہ ہو اس پر تو بھی یہ قانون زبردستی تھوپا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ جلسے اب ہو رہے ہیں۔ سنویدھان لکھنے والوں نے، ملک بنانے والوں نے بہت پہلے بتلا دیا، بہت پہلے قانون سازی کر دی، کیونکہ اس چمن میں، اس ملک میں کسی ایک آئیڈیالوجی کا ماننے والا، ایک مکتب فکر کا، ایک ریلیجن کو فالو کرنے والا نہیں، بلکہ اس زوئے زمین پر، اس سرزمین ہندوستان میں مختلف مذاہب و مسالک کے ماننے والے لوگ ہیں، مختلف دھرم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج غنڈہ گردی کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اور ہر وقت مسلمان 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 مسلمان، یہ سازشیں، یہ شور و رغا اور یہ چلانا اور یہ پکارنا جو ہو رہا ہے، ان کو تم یہ پیغام دو۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ پھر وہی بات کہتا ہوں، خود اس پیغام کا علم تمہیں نہیں کہ اس ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں، اس کی آزادی میں 200 سال کے لمبے عرصے تک لاکھوں کی تعداد میں صرف عام مسلمانوں نے نہیں بلکہ علماء حق کی جماعت نے، قرآن و سنت کے پیروکار نے مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کو بلند کرنے والی ان عظیم ہستیوں نے اس ملک ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ آج بھی دیکھو بار انڈمان کا وہ کالا پانی کا جیل، آج بھی وہ تمہیں پکار کر کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، تمہارے پروجوں کو اسی کالے پانی کی سزا میں اپنی جانوں کی قربانی دینا پڑے اسی ملک عزیز کی آزادی کے لیے۔ اور اگر آج تمہیں اس ملک میں کوئی آنکھ دکھاتا ہے، اگر تمہیں کوئی نکالنے کی بات کرتا ہے، تمہیں کوئی ستانے کی بات کرتا ہے، تو تم قانون کا سہارا لے کر کے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بتاؤ کہ ہم وہ نہیں جو انگریزوں کی چمچا گیری کر کے اس ملک کو سدے نقصان پہنچایا ہے، بلکہ ہم وہ ان ویروں، ان مجاہدوں کی اولاد ہیں جس نے اپنے خون جگر سے اس مٹی کو لالازار کیا تھا اور انگریزوں کے قدم کو اکھاڑ دیا تھا، اور انگریزوں کے اس مضبوط جمے ہوئے قدموں کو یہاں سے کاٹ کر کے لگڑا لولا کر کے بھگا دیا تھا۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب تمہیں اپنی تاریخ کا علم ہوگا، یہ کب ہوگا؟ جب تمہیں اپنی ہسٹری کا علم ہوگا، اپنے اتہاس کا علم ہوگا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ اندھے قسم کے لیڈران جن کے پاس عقل تو نہیں، علم تو نہیں، بصیرت تو نہیں، ہاں مگر اتنا ہے کہ وہ صرف اتنا جانتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد۔ اے بے وقوفوں کی جماعت، اگر ایک ایک کر کے وہ نامور مجاہدین کا نام گنایا جائے تمہارا جلسہ ختم ہو جائے گا، مگر مجاہدین آزادی ہند کے ان شیروں، ان جیالوں، ان بیروں کا نام، ان ویروں کا نام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مگر جہاں پر بہت سارے فریڈم فائٹر کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر ایک دو مسلمان کا نام لیا جاتا ہے۔ اے امت کے جیالوں، تمہیں اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس سرزمین پر، اس سرزمین، اس ماتر بھومی کے قانون اور رسول ضابط کے خلاف کرنے والے ان ظالم و جابر لوگوں کو تمہیں آئینہ دکھانا ہے۔ اے لوگوں سنو کہ ہم وہ نہیں، ہم تو ان ویروں کے بچے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے بچے ہیں کہ جس مسلمانوں نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مارگ پر چلتے ہوئے اس ملک عزیز ہندوستان کو انگریزوں اور دشمنوں کے چنگل سے آزاد کیا تھا۔ لہذا تم ہمیں آنکھیں نہ دکھاؤ، اگر تم آنکھیں دکھاتے ہو تو ہم اپنی دلائل و شواہد کے بنا پر تمہاری آنکھیں نکالنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ انہیں جواب دو، جب تم پڑھے لکھے ہوگے، جب تمہیں علم ہوگا، جانکاری ہوگی، تبھی تو تم جواب دے سکتے ہو، نہیں تو آپس میں گتھن گتھی کرو، آپس میں کماؤ کھاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں فتنے پھیلاؤ، فساد برپا کرو، لڑائی جھگڑے کرو، آپس میں دست و گریبان ہو۔ یقین جانے اللہ کا قانون ہے، پھر تمہارے سر کچلنے کے لیے تمہارے بدماشوں کو اللہ تبارک تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ قصہ مختصر، اللہ